اللہ نے دی ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے دی ہے، مختصر وقت کے لیے دی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی جوانی ختم ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی جوانی بڑھاپے میں بدل جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی جوانی ڈھل جاتی ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ملی۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ملی، یہ دنیا خود ہمیشہ کے لیے نہیں بنی۔ یہاں پر ہر چیز کا زوال ہے۔ صبح سورج نکلتا ہے، مغرب کو زوال ہو جاتا ہے، رات کو چاند آتا ہے، صبح زوال ہو جاتا ہے، دن نکلتا ہے، رات کی صورت میں زوال ہو جاتا ہے، رات آتی ہے، دن کی صورت میں زوال ہو جاتا ہے، چاند آتا ہے، چھپ جاتا ہے، سورج آتا ہے، چلا جاتا ہے، یہ بادل آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، خوشیاں آتی ہیں، غموں کی صورت میں خوشیوں کا زوال ہو جاتا ہے، غم آتے ہیں، خوشیوں کی صورت میں غموں کا زوال ہو جاتا ہے، بہار آتی ہے، خزاں کے موسم میں بہار کا زوال ہو جاتا ہے، خزاں آتی ہے، بہار کے موسم میں خزاں کا زوال ہو جاتا ہے، سردی آتی ہے، گرمی کے موسم کا زوال ہو جاتا ہے، گرمی آتی ہے، سردی کے موسم کا زوال ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ہر چیز کا زوال ہے، یہاں پر ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، یہاں پر ہر چیز ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے انسان کی کیفیت بھی بدلتی رہتی ہے۔ صبح کے وقت انسان کی کیفیت الگ ہوتی ہے، دوپہر کے وقت الگ ہوتی ہے، شام کے وقت الگ ہوتی ہے، رات کے وقت الگ ہوتی ہے۔ عمومی طور پر اندھیرے میں انسان کا دل شیطانیت پر ابھرتا ہے، عمومی طور پر اندھیرے میں انسان کا دل گناہ کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے، عمومی طور پر شیطان کے حملے رات میں ہوتے ہیں، عمومی طور پر شیطان گناہوں پر اندھیرے میں ابھارتا ہے، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ چوری کرنے والا چوری پر آمادہ ہو جاتا ہے، زنا کرنے والا زنا پر آمادہ ہو جاتا ہے، بد نظری کرنے والا بد نظری پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ رات کا اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے میں گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن اسی اندھیرے کو بھی زوال آ جاتا ہے، وہ صبح کی صورت میں، وہ روشنی کی صورت میں اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ باقی نہیں رہ سکتی۔ آج دنیا میں ہر انسان کی ایک ایسی خواہش ہوتی ہے جو ساری زندگی اس کی تلاش میں ہوتا ہے۔ وہ خواہش کیا ہوتی ہے؟ وہ تمنا کیا ہوتی ہے؟ ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ شادی کرتا ہے، شادی کے لیے وہ بہت ساری تیاریاں کرتا ہے، شادی کے لیے وہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے، شادی کے لیے وہ پیسے کماتا ہے، شادی کے لیے وہ اپنی زندگی سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ شادی کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، لیکن شادی کی خوشی بھی ہمیشہ دنیا میں نہیں رہتی، اس کو بھی زوال آ جاتا ہے۔ شادی کی خوشیاں دنیا میں ہی مان پڑنی شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ خوشیاں ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں ملی۔ اسی طرح دنیا میں غم آتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، گھر میں ماں کا انتقال ہو گیا، ماں سے زیادہ محبت اولاد کو کسی سے نہیں ہوتی، باپ کا انتقال ہو گیا، باپ سے زیادہ محبت انسان کو کسی سے نہیں ہوتی، بہن بھائیوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، اولاد میں سے کسی کا انتقال ہو گیا۔ یہ غم بہت بڑا غم ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہماری بھی جان نکل جائے گی، لیکن اس غم کو بھی زوال آ جاتا ہے، یہ غم بھی ایک وقت کے بعد کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور انسان اپنے ان لوگوں کو بھول جاتا ہے۔
کیوں؟ یہاں ہر چیز ہمیشہ نہیں رہتی، یہاں ہر چیز بدلتی رہتی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، یہ دنیا کے دن، یہ دنیا کی راتیں بدلتی رہتی ہیں۔ انسان پہلے بچہ ہوتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، لڑکپن آ جاتا ہے، جوانی آ جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے دی اینڈ ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ دنیا سے وہ چلا جائے۔ ہر دنیا میں کامیاب ترین شخص، دنیا میں کامیاب ترین بادشاہ، دنیا میں کامیاب ترین زندگی گزارنے والا آدمی، دنیا میں کامیاب ترین زندگی گزارنے والی عورت کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہمیں موت آ جائے، کبھی بھی نہیں چاہتے، موت تو دور کی بات ہے، کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کوئی بیماری آ جائے، بیماری تو دور کی بات ہے، کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہمیں بڑھاپا آ جائے۔ وہ اس بڑھاپے سے بچنے کے لیے بہت ساری ایسی غذائیں کھاتے ہیں کہ جن سے ان کو لگتا ہے کہ شاید بڑھاپا نہیں آئے گا، بہت ساری ایسی چیزیں کھاتے ہیں جن سے ان کو لگتا ہے شاید بڑھاپا نہیں آئے گا، بہت ساری ایسی چیزیں نہیں کھاتے جن سے ان کو لگتا ہے بیماری آئے گی، لیکن اس کے باوجود بھی بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی بڑھاپے سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ جب ایک انسان بڑھاپے سے نہیں بچ سکتا تو موت سے کیسے بچے گا؟ موت سے کیسے بچے گا؟ تو میرے عزیزوں، یہ دنیا کی زندگی بہت ہی تھوڑی سی زندگی ہے، یہاں پر خوشیاں ہمیشہ نہیں رہتی۔ ابھی عید الاضحیٰ آئی تھی، عید الاضحیٰ کے دن آئے تھے، وہ تینوں دن گزر گئے، وہ تینوں دن گزر گئے، رکے نہیں۔ کیوں نہیں رکے؟ رکنے کا جہان نہیں ہے، یہ رکنے کا جہان نہیں ہے، یہاں کوئی چیز رکتی نہیں ہے، یہاں پر ہر چیز اپنے وقت پر تیر رہی ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں نہ تو چاند سے ہو سکتا ہے کہ سورج کو جا پکڑے، نہ تو چاند سے ہو سکتا ہے سورج کو جا پکڑے، نہ سورج چاند سے پہلے نکل سکتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اپنے اپنے وقت کے مطابق آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی رکنے والی نہیں